ایک دیہات میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ اسے دوسروں کی چغلی کھانے کی انتہائی شدید لت لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنی اس بری عادت سے پیچھا نہ چھڑا سکا، اور اسی بد خلقی کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ کچھ عرصہ اس نے اپنے جمع شدہ سرمائے پر گزارا کیا، مگر جب نوبت فاقوں تک آ پہنچی تو اس نے اپنا گاؤں چھوڑنے کا تہیہ کر لیا اور کسی نئی جگہ جا کر اپنی قسمت آزمانے کا ارادہ کیا۔ وہ مختصر سا سامان اٹھا کر اپنے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے گاؤں میں جا پہنچا جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہاں کے باسی اسے جانتے تک نہ تھے۔ پھر وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان وہاں تنہا تھا اور اسے ایک مددگار کی بھی ضرورت تھی۔ چگل خور کھیتی باڑی کے کام جانتا تھا، لہٰذا کسان نے اسے ملازمت پر رکھ لیا۔ جب کسان نے اسے معاوضے کے بارے میں بات کی تو وہ بولا کہ جناب، آپ مجھے فقط روٹی اور کپڑا فراہم کر دیا کریں اور مجھے یہ اجازت دیں کہ 6 ماہ کے بعد میں آپ کی ایک چغلی کھا سکوں۔ کسان بہت زیادہ حیرت زدہ ہوا اور سوچنے لگا کہ بغیر کسی تنخواہ کے ملازم مل رہا ہے، روٹی کپڑے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 6 ماہ بعد اگر وہ ایک چغلی کھا بھی لے گا تو اس میں میرا کیا نقصان؟ کسان نے اسے کام پر رکھ لیا۔ اس طرح 6 ماہ بیت گئے۔ کسان تو اس بات کو یکسر بھول چکا تھا، مگر چگل خور کو یہ بات یاد تھی کہ معاہدے کے تحت وہ 6 ماہ بعد اپنی چغلی کھانے کا حق رکھتا ہے۔ ایک دن کسان جب کھیتوں میں کام میں مصروف تھا تو چگل خور اس کی بیگم کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ کسان کو کوڑھ کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اس کی بیوی یہ سن کر سخت حیران ہوئی، لیکن اس نے اسے باتوں میں پھنسا لیا اور کہنے لگا کہ کوڑھی مریض کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر شک ہے تو تم اس کا جسم منہ سے کاٹ کر پرکھ لینا۔ کسان کی اہلیہ اس بات میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس طرح نوکر کے سچ اور جھوٹ کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ کل جب میں کھیتوں میں کھانا لے کر آؤں گی تو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ چگل خور کھیتوں کی جانب روانہ ہوا اور کسان کے پاس پہنچ گیا۔ فصل تیار ہونے کی وجہ سے کسان 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا۔ چگل خور اسے کہنے لگا کہ تم یہاں مشقت کر رہے ہو اور تمہاری بیوی وہاں پاگل ہو چکی ہے۔ پاگل ہونے کی وجہ سے وہ ہر کسی کو کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے۔ کسان اس کی بات سن کر حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا۔ چگل خور کہنے لگا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو کل دوپہر جب وہ تمہارا کھانا لے کر آئے گی تو خود دیکھ لینا۔ چگل خور کسان کو اپنی باتوں میں الجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہاں سے وہ کسان کے سالوں کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا کہ کسان تمہاری بہن کو مار پیٹ کر برا حال کر دیتا ہے۔ جب ان کے بھائیوں نے پوچھا کہ ہم تمہاری بات پر یقین کیوں کریں تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہیں ہے تو کل دوپہر خود آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس طرح کسان کے سالے بھی چگل خور کی باتوں کا شکار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم کل کھیتوں میں چھپ کر سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر وہ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں سکون سے بیٹھے ہو، تمہیں اپنے بھائی کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے سالے آئے روز اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ کسان کے بھائیوں نے پوچھا کہ ہم تمہاری بات پر کیوں یقین کریں؟ وہ انہیں بولا کہ کل دوپہر کو آ کر خود ہی دیکھ لینا کہ کس طرح اس کے سالے اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس نے کسان کے بھائیوں کو بھی اپنی باتوں میں لے لیا۔ وہ بھی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی آ کر دیکھیں گے کہ کیسے وہ ہمارے بھائی کو ہاتھ لگانے کی جرت کرتے ہیں۔ وہ سب کو یہ سب کہہ کر واپس چلا گیا اور اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہوا کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا اور کہاں سے آیا ہے۔ اگلے دن جب کسان کی بیوی اس کے لیے کھانا لے کر پہنچی تو کسان اس کے قریب آنے سے کترانے لگا، جبکہ کسان کی بیوی بھی اس کے قریب آنے کی خواہش مند تھی تاکہ جان سکے کہ اسے بیماری ہے یا نہیں۔ جب کسان کی بیوی نے روٹی زمین پر رکھی تو کسان ایک طرف ہٹ گیا۔ کسان کی بیوی اس کے قریب جانا چاہتی تھی لیکن کسان اس سے دوری اختیار کر رہا تھا۔ جیسے ہی کسان نے لقمہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، کسان کی بیوی نے فوراً اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ اس طرح کسان کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی واقعی دیوانی ہو چکی ہے اور کاٹنے کو دوڑتی ہے، اور دوسری طرف بیوی کو بھی پختہ یقین ہو گیا کہ جب اس نے دیکھا کہ کسان مجھ سے دور بھاگ رہا ہے کہ اسے کوڑھ کی بیماری ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر کسان کی بیوی نے اسے کاٹنے کی کوشش کی تو کسان ایک دم پیچھے ہٹا اور اس نے جوتا اٹھا کر مارنا شروع کر دیا۔
करीब ही खेतों में छुपे किसान के साले सामने आ गए और किसान को मारने लगे। उन्हें नौकर की बात सच महसूस होने लगी और दूसरी जानिब किसान के भाई जो ये सारा माजरा देख रहे थे उन्हें भी नौकर की बातों पर यकीन हो गया। वो भी सामने आ गए और किसान के सालों को आकर ललकारा और सबने एक दूसरे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। करीबी खेतों में काम करने वाले तमाम अफराद जमा हो गए और उन सबको एक दूसरे से जुदा किया और बैठकर सारी सूरत हाल पूछी। जब सबने अपनी अपनी दास्तान सुनाई और सारा मामला आश्कार हुआ तो पता चला कि ये तमाम तर साजिशें उसी चुगलखोर की थीं। सब उसे ढूंढने के लिए निकले मगर चुगलखोर गांव छोड़कर जा चुका था। दोस्तों, ये तो एक हिकायत थी, लेकिन आज के दौर में भी हमारा हाल ऐसा ही है। कोई हमारे कान भरता है और हम बगैर सोचे समझे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल फहम से नवाजा है और अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमें अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे शिर से दूर रहें जिसकी वजह से किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचे। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों की इस्लाह के लिए ये वीडियो उनको जरूर भेज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।